بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام میرے اٹک حضرو حسن عبدال پنڈی گھیو فتح جنگ کے میرے پاکستان مسلم لیگ نون کے دوستوں، میرے قائدین، میری علماء ونگ، میرے لائر ونگ، میرے کسان ونگ، تمام میرے دوستوں کو، بھائیوں کو، اٹک کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا ضلعی صدر محمد سلیم شہزاد سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، 2 دن پہلے راولپنڈی میں میری بہن، آپ کی بہن، میرے قائد کی بیٹی مریم نواز کے حکم پر جو وہاں پہ ورکرز کنونشن منعقد ہوا، بہت دل خوش ہوا دیکھے کہ اٹک کی حاضری 1 نمبر رہی۔ تمام جتنے اٹک قائدین تھے، اس سے اگلے دن بھی ہماری میٹنگ ہوئی۔ 19 تاریخ کو ورکر کنونشن تھا، 20 کو ہماری ایک اسپیشل میٹنگ ہوئی، جہاں پر تمام پنڈی ڈویژن کے قائدین نے اور مریم نواز صاحبہ نے خود، رانا ثناء اللہ صاحب نے اٹک کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اٹک کی حاضری کو ہم 1 نمبر قرار دیتے ہیں، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ تمام لوگ اپنے قائدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنی حاضری کو یقینی بنایا۔ اس مشکل دور میں، مہنگائی کے دور میں، تمام لوگ اپنے قائدین کے ساتھ دور دراز چھپ کے علاقوں میں، جھمٹ کے علاقوں میں، تراب کے علاقوں میں آئے، رات گئے تک واپسی ان کی ہوئی۔ وہ آئے، انہوں نے اپنی حاضری کو یقینی بنا کے، تو میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور و ممنون ہوں اٹک والوں کہ آپ لوگوں نے پارٹی کی لاج رکھ لی اور ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ نون اٹک کا گڑھ ہے۔ اٹک ایک بہت مضبوط گڑھ ہے، کیونکہ یہاں پر ورکرز کنونشن میں کمپیریٹیولی پنڈی سے اور ضلعوں سے اٹک کی آبادی کم ہے، لیکن تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ اٹک کے لوگوں نے شمولیت اختیار کی۔ میں اپنے ٹکٹ ہولڈرز کا بھی بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی بے حد کوشش کی، اپنے ورکرز کا بھی ہوں کہ انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو جانے کے لیے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ خالق جماعت کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد نے جہاں پر ضرورت پڑی تھی پاکستان بنانے کے لیے، جہاں پر ضرورت پڑی تھی پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کے لیے، وہاں پر آپ کے آباء و اجداد، میرے آباء و اجداد نے جہاں پہ قربانیاں دیں، میری بہنوں کی قربانیاں تھیں، میرے علماء کی قربانیاں تھیں، قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت تھی، وہاں پر مسلم لیگ کا بھی بہت بڑا کردار تھا کہ انہوں نے ایک ہی بات، مسلم لیگ نون کا یہ نعرہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آپ کا تعلق اس خالق جماعت سے ہے۔ یہ کوئی نہ ہمیں کمزور سمجھے کہ ہم کمزور ہیں یا پاکستان کی خطے میں اہمیت نہیں ہے۔ بھائی، ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں اور اسلامک بم بھی ہیں۔ ہم اپنے حالات ہیں، مشکلات ہیں، ان سے نکل آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ آئندہ بھی آنے والے جو الیکشن ہے اس میں بھی اسی طرح یونینی مسلی ایک مٹھی بن کے مسلم لیگ نون کے ساتھ چلیں گے، اور آنے والا وقت آپ کا ہے۔ ہم سازشوں پہ یقین نہیں رکھتے، ہم کارکردگی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم محنت پہ یقین رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے جتنے دیکھے ملک میں بڑے منصوبے ہیں، کوئی میگا پروجیکٹ ہیں، ان کے پیچھے صرف نواز شریف کی تصویر ہے۔ کوئی بندہ بتا دے کہ 4 سالہ دور میں عمران خان صاحب کو بھی اللہ کریم نے موقع دیا، لیکن انہوں نے موقع کو ضائع کیا، بجائے انہوں نے تعمیر و ترقی کے ملک کو پسماندگی کی طرف لے کے گئے۔ آپ دیکھ لیں، میں اس آج کے پلیٹ فارم پہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تنقید برائے تنقید ہمارا مشن ہی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ قرضے کس نے زیادہ لیے، کس کے دور میں زیادہ قرضے ہوئے، میگا پروجیکٹ کہاں پہ بنے۔ اگر نون لیگ نے قرضے لیے ہیں تو وہ سامنے نظر آتے ہیں کہاں لگے ہیں، اور کسی اور پارٹی نے قرضے لیے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہے تو دیکھ لیں کہ ان کے کون سے میگا پروجیکٹ ہیں۔ ہم نے وطن کی خدمت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے قسم اٹھا رکھی ہے، ہم انشاءاللہ اس پر پورے اتریں گے۔ اور ایک بار پھر میں کہوں کہ ہم نے تب ملک حاصل کیا تھا، ہم نے تب 2 قومی نظریے پہ بات کرنی شروع کی تھی جب وائسرائے کی بیویاں برجی چوک میں صبح روٹیاں پھینکتی اور مسلمانوں کے بچے اٹھا اٹھا کے کھاتے تھے۔ تو ہمیں تب پتہ چلا کہ نہیں، ہم ایک علیحدہ قوم ہونا چاہیے، علیحدہ وطن ہونا چاہیے، ہمیں آزادی حاصل کرنی چاہیے،
تو اس چیز کو دیکھ کے ہم نے آزادی حاصل کی اور ہم آزادی کی قدر کرتے ہیں. آزادی ایک نعمت ہے. اور آخر میں میرے تمام دوستوں سے ایک بار پھر میری بھرپور طریقے سے میری گزارش بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، اپنے قائدین کے ساتھ چلیں. آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کا ہے. اور میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں اٹک کے کونے کونے سے آپ کی شمولیت، آپ کے محنت، آپ کی کارکردگی کو سلام پیش کرتے ہیں. اور جاتے جاتے آپ کی نظر میں ایک شعر کرتا ہوں کہ ہر قرض دوستی کا ادا کون کرے گا، ہر قرض دوستی کا ادا کون کرے گا، جب ہم نہیں رہیں گے تو دوستی کون کرے گا. اے خدا میرے دوستوں کو سلامت رکھنا، اے خدا میرے دوستوں کو سلامت رکھنا، ورنہ میرے جینے کے لیے دعا کون کرے گا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون پائندہ باد. میرا ایک ایک ورکر جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے آباد رہے، شاد و آباد رہے. زندہ باد.